اچھا جی، یتیم کا معاملہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یتیم یتیم بیسیکلی وہ یتیم ہے جس کا باپ نہ ہو، لیکن اگر آپ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں تو پھر اب آپ یتیم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یتیم کے معاملے میں ہے کہ یتیم اور مسکین کے ساتھ احسان والا رویہ رکھو. حدیث میں ہے کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے، اور مسکین جو ہے وہ ضرورت مند کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو پیرالائز ہیں ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہم نے بہترین معاملہ رکھنا ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کیٹیگریز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، پھر والدین ہے، پھر ذی القربیٰ ہے، پھر یتامہ ہے، اور والمساکین. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات، یعنی کہ بات کرو تو آسان طریقے سے کرو. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کس طریقے سے ٹھیک ہے لوگوں کو کنوے کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. حالانکہ دونوں میں کہہ ہم یہی رہے کہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو اب آپ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور آؤ مل کے نماز پڑھتے ہیں، آؤ بیٹا وضو کرتے ہیں، آؤ قرآن پڑھتے ہیں. تو اب اس میں آپ کو تم قرآن نہیں پڑھتی، تم مسلمان نہیں ہو جو تم قرآن نہیں پڑھتی. اب مجھے بتائیں ان دونوں میں آسان طریقہ کون سا ہے؟ آؤ قرآن پڑھتے ہیں، آؤ مل کے بیٹھتے ہیں، بات وہی ہے لیکن طریقہ ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ قولوا للناس حسنا، بات کرو تو آسان طریقے سے کرو. اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا بول رہا ہے نا اس کے ساتھ اچھا بولنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنا ہے اب جو ہے نا یہ تم نے سارے رشتے تو سیکھ لیے ہیں، اب تم نے نیکسٹ جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے وہ ہے قولوا للناس حسنا، بات کرو سو آسان طریقے سے کرو. حدیث میں آتا ہے کہ نرم مزاج انسان جو ہے نا وہ جنت میں سخت مزاج انسان جو ہے ٹھیک ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک دفعہ وہ ایک صحابی آئے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے کھیل رہے تھے، ان کو بہت پیار کر رہے تھے. تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو آج تک اپنے بچوں پہ مجھے تو ایسے پیار نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اگر تیری، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اگر تیری دل سے نرمی چھین لیا تو میں کیا کر سکتا. تو جس میں نرمی نہیں ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جو سخت دل انسان ہے نا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو یہاں پہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زبان کی حفاظت کی وصیت فرمائی ہے. اچھی بات جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. اور پھر سب سے خوبصورت طریقے سے اب ہم نے بات کرنی ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے ظاہر اور باطن میں خوبصورت. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمارے صرف ظاہری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ظاہری خوبصورت ہیں، یعنی کہ کوئی باہر سے آتا ہے ہم کہتے ہیں آئیں آپ کا ہی تو انتظار تھا، بیٹھے نہ چائے بناؤ. ہسبینڈ گھر آیا اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ بچے گھر آئے ان کے ساتھ تمہیں پتا نہیں ہے میں صبح کی تھکی ہوئی ہوں، اب آ کے تم میرا دماغ کھا رہے ہو. موسٹلی مائیں ایسے کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو جابینز ہوتی ہیں نا، ذرا ان کا صبح دیکھیے گا بچوں کو وہ کیسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، جلدی کرو گاڑی میں بیٹھو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آپ ہر چیز میں جلدی مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جلدی کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے. تو جب آپ ہر چیز جلدی 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 جلدی، آپ اپنے بچے کو اوور اسٹریس کر رہے ہو. فائنلی آپ کا بچہ جو ہے نا ایک دن اس کا بیچارے کی دماغ کی لسی بن جانی ہے. آپ نے تو اپنی بنا ہی لی ہے، اس کی بھی بنا رہے ہیں. تو قولوا للناس حسنا، ظاہری اور باطنی خوبصورت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہی آپ اچھا بہیو کر رہے ہیں، بلکہ باطنی بھی خوبصورت، اندر باہر سے اچھی بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، انصاف والی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمارا کوئی بہت ہی پیارا رشتہ دار ہو اور وہ آ کے ہمیں شکایت کرتا ہے اس کی کہ دیکھو وہ فلانا یوں یوں، یعنی کہ وہ خود کو جسٹیفائی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر آپ جو ہے نا صرف اتنا ہی کہہ دیتے نا ہوں اس ظلم کے ساتھ، تو آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا وہ ظالم ہے. تو ہوں بھی نہیں کہنا، آپ نے انصاف کا معاملہ کرنا ہے، آپ نے عدل کے ساتھ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو سامنے رکھ کے پھر آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو قولوا للناس حسنا، بات کہو تو آسان طریقے سے کہو. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی وصیت فرمائی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دونوں چیزوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے دو دانتوں کے درمیان دونوں جبڑوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت دیتا ہے یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت یہ جنت کی ضمانت کی حفاظت ہے. بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اس کے متعلق سوچتا ہی نہیں کہ کتنا گناہ ہے تو وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. بے مقصد گفتگو, ٹھیک ہے, اور لیٹ ڈاؤن کرنا, انسلٹنگ بیہیویئرز, ایک دوسرے کو ہم یہ جو لان تان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مومن حدیث میں کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اور پھر جو نرم مزاجی ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان کی بھی تو ضمانت ہوتی ہے نا. جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے بہترین ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال حضور کی خدمت کی اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کیا کہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. یہ حضرت انس کا کہنا تھا. بدترین آواز گدھے کی ہے اور گدھے کی آواز چیخ والی ہوتی ہے, تو کیا ہم چیختے ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے اچھی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, تو بات کرو سو آسان طریقے سے کرو. دیکھیں بغیر دلیل کے نا بحث ہو سکتی ہے, مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ بات نہیں مانتے, اصل میں ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہوتی, نہ قرآن اور حدیث کی. کیا ہمارے پاس اتنے قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں کہ ہم کسی کو کنونس کر سکتے ہیں؟ کسی کو کنونس کرنے کے لیے, مارکس لینے کے لیے آپ کو ریفرنسز کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو اسی طریقے سے کسی کو کنونس کرنے کے لیے بھی تو آپ کو دلائل کی ضرورت ہے. تو بہترین دلائل کیا ہوں گے؟ جو قرآن اور حدیث سے ہوں گے. ٹھیک ہے, بیان کی صلاحیت, لوگوں کو ڈسکس نہ کریں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اپنے الفاظ تو آپ نے بولنا ہی ہے, وائی ناٹ قرآن اینڈ حدیث. ٹھیک ہے, لوگوں سے خوبصورت بات کرو یعنی کہ حسنہ کرو. اللہ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بھی بات کرنے کے لیے نرم مزاجی کا کہا تھا کہ آرام سے بات کرنا ہے, ٹھہر کے بات کرنی ہے, آرام سے بات کرنی ہے. اے عائشہ, بے شک اللہ تعالیٰ نرم لوگوں کو نرم گفتگو کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, گفتگو سے پرہیز کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کو پسند فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں سوری یہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ نرم مزاجی جو ہے ہمارے دین کا جو ہے وہ حصہ ہے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت